اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد وفات کی بات بھی میں بتا دوں، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد کی خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات کے بعد خبر ہے یا نہیں؟ حیات بعد الممات، یہ میرا خود الگ ایک عنوان رہے گا، حیات النبی۔ لیکن حضور کی وفات کے بعد وہ اپنی امت کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ عزیزان گرامی، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، انہوں نے عرض کیا آقا میں آپ سے قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات پوچھ رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ انہوں نے پوچھا، ہر اس صحابی نے اچھا کیا جو پوچھا، اس زمانے میں وہ فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد، موت کے بعد میرا پڑا ہوا آپ تک پہنچے گا؟ یہی تو سوال ہے دوسروں کا، اور انہوں نے سنیوں کا بوجھ بھی ہلکا کیا، کوئی شک میں نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بھی اتنا ہی نہیں فرمایا پہنچے گا، بلکہ یوں فرمایا صحابی کو، وہ اور لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں، جسم سڑ جاتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے، بے شک اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے، وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تم جو درود پڑھتے ہو صرف پہنچتا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے درود پڑھا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ پڑھو درود مبارک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ غیب کی خبریں رکھنے والا وہ رسول کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مدینے سے بھیجے گا تو جانتا ہوں، مکے سے بھیجے گا تو جانتا ہوں۔ مطلق فرمایا افریقہ سے بھیجے، ہندوستان سے بھیجے، پاکستان سے بھیجے، جہاں سے بھی بھیجے، چاہے اس کے باپ کا نام جیسا بھی ہو، لیکن میرے آقا نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اے مسلمانوں، فخر کرو اس بات پر، قربان جاؤ اس بات پر۔ ایک درود ایسا ہے، ایک عبادت ایسی ہے، جب ہم یہاں پڑھتے ہیں ہمارے باپ کا تذکرہ مدینے میں ہو رہا ہوتا ہے، میرے آقا کی جالیوں کے سامنے ہمارے باپ کا نام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے، جب نبی کو فرشتہ جا کر یہ بتا رہا ہو یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں ابھی درود پڑھا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں جن کے درود کو میں خود سنتا ہوں، بعض وہ ہیں جن کے درود کو میں خود سنتا ہوں، اور بعض وہ ہیں جن کے درود کو اللہ کے ملائکہ فرشتے مجھ تک پہنچایا کرتے ہیں۔ یہ کب تک پہنچاتے ہیں اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں، جب تک قیامت نہ آ جائے رسول پاک ہر امتی کی خبر رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے اب میں آپ کو بتا دوں۔ ظالموں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، ان کے اندر ایک جماعت ہے مستشرق، جس کو اورینٹلائزم کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرق ہیں، یہ اسلام کو پڑھتے ہیں، ہوتے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشنری کے لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے اعتراض نکال کر کے مسلمانوں کے عقیدے میں کشمکش لانا چاہتے ہیں، وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے میں رہے، آج بھی خود مصر میں جامعہ قاہرہ یونیورسٹی کا نام ہے، قاہرہ یونیورسٹی، وہاں پر آج بھی وہ یہودی اسلامی تعلیمات پڑھا رہے ہیں، فقہ اسلامی پڑھاتے ہیں، وہ ہے نہیں مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات سے خوب واقف ہیں۔ اور انہوں نے ایک گولڈ زہر نام کا شخص تھا جو مستشرق ہے، اس نے کتابیں لکھی، وہ حدیث بھی اور قرآن کی تفسیر بھی جانتا تھا۔ حیرت ہوگی آپ کو، دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری حدیثوں کو تلاشنے کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سی حدیث کہاں ہے، بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی ہزاروں کتابیں، کہاں کون سی حدیث ملے گی۔ اس کی پہلی ڈکشنری جنہوں نے بنایا، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث،
یہ تقریباً 6 یا 7 جلدوں میں کتاب ہے، ڈکشنری ہے. الف سے اگر حدیث شروع ہوتی ہے تو یہ کہاں کہاں ملے گی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس پر پوری محنت کیا 4 یہودی عالموں نے، وہ مسلمان نہیں. ان کو کیوں اتنی فکر ہے، کیوں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تفسیر پر لکھا ہے انہوں نے، علم تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں. میرے عزیزوں، محبت اسلام میں نہیں، عداوت اسلام میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں خود اپنی طرف سے اور مسلمانوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہیں سے جماعتیں بنتی ہیں، یہیں سے جماعتیں بنتی ہیں. ان کے جو شاگرد ہیں مستشرقین کے، وہ ماڈرن خیال بن کر کے مسلمانوں میں آتے ہیں اور نئی نئی باتیں لے آتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی جو سب سے پہلے اپنے نئے عقائد کو سعودی عرب میں پیش کیا، ان کے استاد کون کون تھے ذرا آپ مجھے بتاؤ، کہاں کہاں پڑھے تھے؟ استاد سے متاثر ہو کر کے آئے. ایسے مصر میں بھی بہت سارے ہیں جو جرمنی میں اسلامی تعلیمات پڑھتے رہے، انگلینڈ میں پڑھتے رہے. اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے مدرس اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں، عیسائی. یہ بھی نہیں کہ چھپ کر کے، بلکہ وہ ظاہر بھی ہیں، وہ کہتے بھی ہیں ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، لیکن اسلام کو ہم پڑھے ہوئے ہیں ایز اے نالج، ایک دراسہ کے طور پر. لیکن ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا، کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا. ایسے ہزاروں وسوسے انہوں نے ڈالے، لیکن علماء ربانیین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے جو دنداں شکن ان کا جواب بھی دیتی رہی. سب سے پہلے انکار کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات بعد وفات کے لیے یہ مستشرقین ہی تھے. انہوں نے شوشہ ڈال دیا تھا کہ نبی مر کر ختم ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی اثر باقی نہیں، انفلوئنس نہیں رہے گا. اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی. ان سے ایڈاپٹ کیا کچھ ہماری جماعت کے علماء، وہ بعد میں الگ ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں سب سے پہلے یہی مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں نے سوالات چھوڑے. سب سے پہلے انہی کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی غشی آ جاتی تھی اور اس عالم میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کی نازیبا تہمتیں انہوں نے حضور کی ذات پر لگائی اور کہا ان کو اتنا علم نہیں تھا فلاں فلاں چیزوں کا، وہ اچانک بول دیتے اور لگ جاتی کچھ چیزیں. ان سے اڈاپٹ کر کے کچھ علماء آئے. میرے عزیزو، کیوں جانتے ہیں یہ میرے آقا کے علم غیب پر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ امت کے ذہن میں حضور کا مرتبہ کم کر دیا جائے. آج تمہیں ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ نبی کی شان میں ایک جملہ بھی کہنے سے 1000 بار سوچتے ہو. اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں ہم مذاق میں بھی کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے، ایمان چلا جائے گا. آج تک یہ ڈر ہے یا نہیں؟ آج تک یہ ڈر ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی عام انسان کی طرح پیش کر دیں، ان کا بھی مذاق ہو سکتا ہے. تو جب امت مذاق کو سہنا پسند کر لے گی تو سمجھ لو کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، اب تمہارا اسلام ہی کھوکھلا ہو گیا. تم نبی کی ہر بات کو مذاق میں بھی لے سکتے ہو. ارے انہوں نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا، کبھی بشریت میں یہ بھی بولتے تھے، کبھی وہ بھی بولتے تھے، ان کی باتیں ایسی تھی معاذ اللہ رب العالمین. یہاں آ جاتی ہے بات سیدھے تمہارے اسلام کی جڑوں پر، اس لیے اس کو اتنا ہلکا مت سمجھنا. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.